کے لیے فوڈ باسکٹ کہلانے والا پنجاب اس وقت سیلاب کے شدید دباؤ میں ہے۔ نہ صرف دریائی آبادیوں اور کئی شہروں میں سیلابی پانی داخل ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، بلکہ کھیت کھلیان بھی پانی کی نظر ہو چکے۔ سوال اٹھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے تباہی ہوئی، مگر پنجاب میں پیشگی اطلاعات موجود تھیں کہ پانی آ رہا ہے، تو حکومت کی طرف سے بروقت اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ بھارت نے پانی چھوڑنے کے لیے جو پیشگی اطلاع دی تھی، کیا وہ اطلاع انتظامیہ کے لیے بروقت اقدامات کرنے کے لیے کافی نہ تھی؟ حالیہ سیلاب کو قدرتی آفت کا نام دینا چاہیے یا پھر یہ ایک مین میڈ کرائسس ہے جہاں پر بھارتی سرکار ذمہ دار ہے؟ تو کیا وہیں ہم بھی ان حالات کے برابر کے ذمہ دار ہیں؟ سیلابی صورتحال کے بعد یہ نقطہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ دریائی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کمرشل منصوبے کس ادوار میں موجود میں آئے؟ کس نے ان تعمیرات کی اجازت دی؟ کس نے دریا کے راستے تنگ کیے اور پانی کے قدرتی بہاؤ کے اندر رکاوٹ ڈالی؟ آج جب دریا دوبارہ سے اپنی زمین کو کلیم کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ دریائی زمینوں کے فیصلے کرنے والوں کا احتساب ہو سکے گا یا نہیں؟ کیا وفاقی اور صوبائی حکومت متاثرین کو ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئے گی، یا پھر ہمیشہ کی طرح ایک کمیشن بنے گا، رپورٹ فائلوں میں دب جائے گی اور معاملہ ختم ہوگا؟ پنجاب میں اس وقت سیلاب کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور وفاق کس حد تک صوبے کو تعاون فراہم کر رہا ہے؟ اس پر تو بات کریں گے، لیکن یاد رہے کہ اس وقت پنجاب کے بہت سارے حصے ایسے ہیں جہاں پر سیلابی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ اس وقت پنجاب کے بہت سارے شہروں کے اندر ہمارے نمائندگان موجود ہیں جو وہاں سے ہمیں رپورٹ کریں گے کہ کس شہر کے اندر کتنا کیوسک پانی ہے اور وہاں پر لوگوں کے لیے کیا امداد و ریلیف کا کام ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ حذیفہ رحمان صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے ثقافت و ورثہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ حذیفہ صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ حذیفہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو پنجاب کی خاص طور پہ صورتحال ہے سیلاب کے بعد، کتنے اب تک آپ لوگوں کے پاس اعداد و شمار آ چکے ہیں؟ کتنے اضلاع اور جو آبادی ہے براہ راست وہ کتنی بڑی تعداد میں متاثر ہوئی ہے؟ جی دیکھیں جی، بہت شکریہ۔ میں نے کوئی فریش ابھی تک اپڈیٹ نہیں لی، لیکن صبح تک آپ کے سامنے تھا کہ جو ہے پنجاب کے جو متعدد اضلاع ہیں جس میں جو تریمو سے لگتے ہیں، جس میں جھنگ کا کچھ ایریا ہے، کچھ جو ہے چنیوٹ کا ایریا ہے، اسی طریقے سے منڈی بہودین کا ایریا ہے، لاہور آپ کے سامنے ہے، میڈیا آلریڈی رپورٹ کر رہا ہے۔ کوئی 250 کے قریب دیہات ہیں پنجاب کے، ٹوٹل 262 کا فگر ہمیں دیا تھا جو پی ڈی ایم نے اور این ڈی ایم نے، لیکن میرے خیال سے تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ابھی ظاہر ہے پانی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی اس کی آنکھ تو نہیں ہوتی، وہ ظاہر بکھرا ہوا ہے اور مختلف مقامات پر کٹس لگ رہے ہیں، تو میرے خیال سے کوئی فگر جو ہے 350 پونے 400 پر چلا جائے گا جو پنجاب کے مختلف دیہات ہیں جو متاثر ہوئے۔ اور کوشش ہماری یہ تھی کہ جو ڈسٹرکٹس ہیں، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں، شہر ہیں، وہ متاثر نہ ہوں، یعنی پارشلی متاثر ہوں، اور جو قریبی دیہات ہیں ان کو جو ہے اس طرف پانی کا رخ موڑ دیا جائے۔ لیکن اب بھی پنجاب میں جو ہے ذرا خطرہ موجود ہے، جو پانی جو ہے یہ جھنگ سے آگے یعنی تریمو کے بعد توسا بیراج اور دوسری سائڈ پر ہیڈ پنجند ہے، جو ہی یہ ہیڈ پنجند کی طرف جائے گا وہاں پر ظاہر ہے ہمارا آخری ضلع جو ہے وہ مظفر گڑھ ہے، اور ایک طرف مظفر گڑھ کے بارڈر پر رحیم یار خان اور ایک طرف راجن پور ہے، تو زیادہ ایریا جو ہے مظفر گڑھ میں علی پور کا متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور شہر سلطان کا چونکہ پورا ہیڈ پنجند وہاں پر ہے، ظاہر اگر 11 لاکھ کیوسک پانی آ جاتا ہے جو کہ کیپیسٹی 11 لاکھ کی بھی وہاں پر ہے، لیکن سیفلی ہم اسے تقریباً 9.5 لاکھ 10 لاکھ پر رکھیں گے، اور باقی 1 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ قریبی آبادیوں کی طرف اس کو ڈسپرس کریں گے۔ تو ظاہر ہے قریبی آبادیوں میں جتنے بھی گاؤں ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے، لیکن جو انڈس کی طرف اگر آپ بات کریں، انڈس مائٹی کی، تو اس میں ظاہر ہے انڈس نے جو ہے جو اس کا روٹ ہے اس میں تقریباً 11 سے 12 لاکھ کیوسک کی کیپیسٹی ہے، غازی گھاٹ پر 10 سے 11 لاکھ کی کیپیسٹی توسا بیراج پر ہے، اور کوئی 11 سے 12 لاکھ کی سکھر بیراج پر ہے۔ یہ متاثر ہونے کا خدشہ نہیں ہے، لیکن ایک میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے میپ دیکھ رہا تھا، بیسیکلی یہ جتنے بھی دریا ہیں پنجند میں دریائے سندھ نہیں مل رہا، لیکن سندھ میں جا کر جب یہ سکھر کے قریب داخل ہوں گے تو سندھ بھی اس پانی میں شامل ہو جائے گا۔ اگر سندھ کا پانی بھی 6-7-8 لاکھ کیوسک ہے اور 10-12 لاکھ کیوسک پانی جو ہے ہیڈ پنجند سے، جس میں ستلج، راوی اور چناب اور بیاس مل کر وہ پانی لے کر جا رہے ہیں، تو 16-17-18 لاکھ کیوسک پانی ہو سکتا ہے۔ سندھ میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ہے۔ میں نے آج سے چند روز پہلے جب مجھے ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا تو میں نے کہا تھا کے پی کے میں تو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن کے پی کے ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن پنجاب کی باری ہے اور شدید سیلاب آئیں گے پنجاب میں، کیونکہ 2010 اور 2012 کی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے، لیکن پنجاب کے اوپر ہے
بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ ایک اللہ کی آزمائش ہے. سندھ جو ہے وہ ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ اندرون سندھ کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی اللہ بالکل تعالیٰ ایسے اپنی کیا طرف سے بالکل معاوضہ ایسے کیا کرے. آج رات کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں پنجاب کے حوالے سے کہ خدا نخواستہ پانی مزید انڈیا کی طرف سے چھوڑے جانے کی ایکسپیکٹیشنز, اگر ایسا ہو گیا تو صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. لیکن حذیفہ صاحب جو پنجاب گورنمنٹ کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے, چلیے سیلاب کا پانی تو آپ نہیں روک سکتے, لیکن جو لوگ ہیں جن کو آپ لوگوں نے محفوظ کرنا ہے, ان کو بچانا ہے, ان کی جانوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے بچا کے آپ لوگوں کو لے کے جانا ہے, اتنی بڑی تعداد میں شیلٹرز یا کیمپس کس جگہ پر اور کس طرح سے آپ لوگ مینیج کریں گے؟ پچھلے 2 دن سے صورتحال انتہائی زیادہ کروشل ہے, اور آج رات تو کہہ رہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستان کو, پنجاب کو, ہر شخص کو. آج رات تو بہت ہی زیادہ کٹھن ہو سکتی ہے اگر ایسا پانی کا ایک اور ریلا کہیں سے بھی آ گیا, خاص طور پہ بھارت کی طرف سے. جی بہت شکریہ, آپ درست فرما رہی ہیں. ظاہر ہے قدرتی آفت ہے, اس سے آپ نمٹنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنا نقصان کا اندیشہ کم سے کم ہو, ورنہ قدرتی آفت کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب ابھی پالیسی یہ بنا رہی ہے کہ جتنے DHQs ہیں, THQs ہیں, جتنی گورنمنٹ پلیسز ہیں جن کو پبلک مقامات کہتے ہیں, DC ہاؤس ہے, DC آفس ہے, کمشنر ہاؤس, کمشنر آفیسز ہیں, مختلف پولیس اسٹیشنز ہیں, ان سب کو ہم عوام کے لیے جو ہے وہ شیلٹر کے طور پر کنورٹ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں, تاکہ عوام جو ہے وہ ظاہر ہے جو بہت سارے اس میں ایسے لوگ ہیں جو کوئی اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, کچھ لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس شیلٹر اگر نہیں ہوگا تو کہاں ظاہر ہے رات کو جو ہے آسمان تلے تو نہیں گزار سکتے. تو اس کے لیے پنجاب حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے کہ جن کو شیلٹرز دیے جا سکیں شیلٹرز دیں, ادروائز سکولز, یونیورسٹیز, کالجز, ہاسپٹلز, پولیس اسٹیشنز, اور جو ریاست کے پاس جو ہے وسائل ہیں, ریاست کے پاس اسٹیٹ گیسٹ ہاؤسز ہیں, اس میں ظاہر ہے ہم ان لوگوں کو منتقل بھی کریں. کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہے خیمہ بھی جو پورا, جس طریقے سے 2010 میں جب پنجاب میں ایک سیلاب آیا تھا, شہباز صاحب نے ایک نیا شہر آباد کیا تھا خیموں پہ مشتمل, مظفر گڑھ میں, آپ کو یاد ہوگا. تو اسی طرز کی ایک پلاننگ کر رہے ہیں. بس آپ دعا کریں اور کوشش کریں, کیونکہ ظاہر ہے حالات بہت زیادہ مخدوش ہیں, اور کبھی آج تک لاہور اس طریقے سے ڈینجر زون میں نہیں گیا, اور لاہور ظاہر صوبائی دارالحکومت ہے. اگر صوبائی دارالحکومت بھی اس طریقے سے ڈینجر زون میں چلا جائے, فیصل آباد ڈویژن میں جھنگ چلا جائے, تو ظاہر ہے مشکل ہو جاتا ہے صوبائی حکومت کے لیے. حافظ آباد, باقی یہ اضلاع یعنی پر پنجاب کے سیالکوٹ, تو ظاہر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ بہترین سے بہترین کر سکیں. لیکن ظاہر ہے میں اگر آپ کو کہوں کہ جی سب اچھا ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہر چیز ہم اوکے کر دیں گے, تو یہ بات نامناسب ہوگی. بس دعا کی جا سکتی ہے, اور ہم دعا کر رہے ہیں اور اپنی پوری توانائی خرچ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہم کر سکتے ہیں. حذیفہ صاحب, ہمیں ایک بڑی اچھی چیز دیکھنے میں آئی تھی جب خیبر پختونخوا کے اندر یہ صورتحال تھی اور بڑی اندوناک قسم کی تھی, اور باقی تمام صوبے محفوظ تھے, تو باقاعدہ طور پہ ٹیلی فون کیے گئے تھے, وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب سے رابطہ کیا گیا تھا, ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی تھی کہ آپ کو جو مدد درکار ہوگی ہم آپ تک پہنچائیں گے. تو کیا یقینی طور پہ ابھی خیبر پختونخوا ابھی بھی متاثر ہے, ابھی وہ بہت زیادہ ریکور نہیں کر سکے, لیکن پنجاب تک یا مریم نواز صاحبہ تک جو ہے رابطے ہو سکے اگر کوئی مدد درکار ہو, کیونکہ اکیلا پنجاب تو یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا. جب تک آپ لوگ یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے, تمام اکائیاں مل کے اس کے ہیلپ نہیں کریں گے, تو نہیں ہو سکے گا. میں نے کہا جی بالکل اتحاد اور یگانگت بھی ہونی چاہیے, اور قومی یکجہتی بھی ضروری ہے, اور چاروں صوبے ایک اکائی ہیں, اور بہت اچھی بات ہوگی سندھ جو ہے وہ بھی پنجاب کے ساتھ ہو, KP کے بھی ساتھ ہو, بلوچستان بھی ساتھ ہو. لیکن ریئلسٹک بات کرنی چاہیے. KPK نے خود سیلاب کو فیس کیا ہے, اور KPK کے وسائل بہت کم تھے, اس لیے پنجاب اور مرکز نے پورا ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. لیکن پنجاب کے اپنے وسائل بہت زیادہ ہیں. یہ بات سیاسی پوائنٹس کو لینے کے لیے کوئی اچھی نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ جی بالکل KPK کے وزیر اعلیٰ کو ہمیں امداد بھیجنی چاہیے تھی, چیزیں کرنی چاہیے تھی. میرے خیال سے وہ خود ایک آزمائش سے دوچار ہو رہے ہیں. انفراسٹرکچر ان کا بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے, اور اللہ کرے وہ اپنا انفراسٹرکچر بحال کریں, اپنے صوبے کے اندر بہترین پرفارم کر سکیں. ان کی اخلاقی سپورٹ یہ میرے وہی کافی ہے, لیکن پنجاب میں اگر ان سے توقع کریں گے تو نامناسب بات ہوگی. بس مرکزی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے, باقی پنجاب حکومت کے اپنے وسائل بھی ہیں. باقی صوبے جو ہے جس میں خاص طور پر KPK اور بلوچستان, ان کی تو اخلاقی سپورٹ ہی بہت ہے. البتہ سندھ جو ہے ظاہر ہے اس سے ہمارا کوارڈینیشن بھی چل رہا ہے, اور سندھ حکومت جو ہے ہمارے ساتھ جو میکسیمم تعاون ہمیں درکار ہوگا اس میں کرے گی, اور اگر یہ سیلاب سندھ میں جاتا ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. بس یہ قدرتی آفت ہے, ہم پوری قوم کو ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر, ریاستی مشینری کے ساتھ مل کر, یہ 26 کروڑ لوگوں نے اس سے نبرد آزما ہونا ہے. ریاست کی 8, 10, 12 لاکھ پر مشتمل جو مشینری ہے اور ریاست کے افسران ہیں, وہ میرے خیال سے تن تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ریاست کو اور عوام کو ایک طریقے سے متحد ہو کر اس قدرتی آفت سے نمٹنا ہوگا. جی ٹھیک ہے.